یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یاد رکھنا، خوف خدا ہے تو قرآن سے ہدایت ملے گی، خوف خدا نہیں ہے تو امید چھوڑ دیجیے. حسان ابن ثابت کی یہ 3 لائنیں لکھی ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ 4تھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی، لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے نیچے لکھ دیا 4تھی لائن مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. لوگوں تم مجھ سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو. یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 لائنیں جن کو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں، لیکن میں نے 4تھی لائن میں لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں. حضرت حسان ابن ثابت یہی کہلوانا چاہتے تھے، فوراً نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ما ھذا کلام البشر، اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب، یہ آیتیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں، عرب کے شاعر. تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا. پہلی چیز. اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر، ھدی للمتقین. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی. مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت. جن کے اندر تقوی ہے، ڈر ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، قرآن پر ایمان ہے، جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کی گھر والیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں بے پردہ نظر آئیں گی، بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے دیکھ لیجئے آج قرآن کو ماننے والے جو ڈرتے نہیں ہیں، خوف خدا ان کے اندر نہیں ہے، آج بھی وہ مارے مارے پھر رہے ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج بے پردہ گھوم رہی ہیں. جلسوں میں بھی میلے لگتے ہیں، ان میں بھی آوارہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. نہ ان کو ان کے ماں باپ روکتے، نہ بھائی بہن روکتے ہیں. قرآن نے دوسری نصیحت ہمیں یہ بتائی، ھدی للمتقین. یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. وہ پورا قرآن پڑھ جائیے، سنا ڈالیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں. بالکل یہ اسی طرح ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، قرآن لاد دیا جائے، بخاری و مسلم حدیثوں کی ساری کتابیں لاد دی جائیں، لیکن گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو لاد دیا لیے چلا جا رہا ہے. جیسے گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن
لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت سوچ سمجھ کر میں نے قرآن آج سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھا ہے، کیونکہ یہی تو مین ہے، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے قرآن کی۔ پورا قرآن والناس تک 30ویں پارے تک پہنچو گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلا رکوع قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس تلاوت سے ذرا آپ سیکھیے، ابھی تو ہدی للمتقین پر ہے۔ پہلی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شک و شبہ سے خالی ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ شک و شبہ جس کے اندر ہے وہ قرآن نہ پڑھے۔ دوسری چیز، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر رکھتا ہے اپنے اندر، خوف خدا رکھتا ہے اپنے اندر۔ اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں میں رمضان میں تراویح ہوتی ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں یا 29ویں روزے تک ایک قرآن پورا مکمل کر دیا جاتا، ختم۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا، عید کا چاند ہوا، وہی روزہ کھلنے والے، افطار کرنے والے لوگ، وہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہی خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگ چاند ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھاتے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنیں اس طریقے سے بازاروں میں گھومتی ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ ان کے دھکے لگتے ہیں، ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ یہ چاند رات والے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ ٹیلی ویژن پر لکھنؤ، کانپور، اپنے کولکاتہ اور اسی طریقے سے دلی اور ممبئی کے مارکیٹوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کا حال دیکھ سکتے ہیں، جہاں ٹی وی اینکر بڑے دھڑلے سے بتاتی ہے کہ آج مسلمان عورتیں خریداری کے لیے نکلی۔ مسلمان مردوں کا ذکر کم کیا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کا زیادہ، یہ بتانے کے لیے، یہ ہماری کھوپڑیوں میں گھسڑنے کے لیے کہ عورتیں بھی تمہارے اسلام کی تعلیمات تو نہیں مانتی ہیں۔ یہ بھی آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کی دلدادہ ہے اور پشچمی سبھیتا کی بھوکی ہے، اور یہ اسی راستے پہ چل رہی ہے، ویسٹرن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج۔ ہماری زندگیوں میں کہاں انقلاب آ رہا ہے؟ مرچ پہلے تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے۔ نمک پہلے نمکین تھا، آج بھی نمکین ہے۔ شکر پہلے میٹھی تھی، آج بھی میٹھی ہے۔ نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچ کی تاثیر نہیں بدلی، شکر کی تاثیر نہیں بدلی۔ وہ لوگوں قرآن جو پہلے پڑھتے تھے اور سنتے تھے، ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، وہ اسلام کے ہیرو بن جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دلدادہ ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے نام پر مرتے تھے اور اسلام کے نام پر جیتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چلتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ اڑتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ کھاتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ شادیاں کرتے تھے تو اسلام کے طریقے پر۔ ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اسلام کے اصول اور ضابطوں پر چلتا تھا، یہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ لوگوں جب نمک کی اور مرچ کی تاثیر نہیں بدلی تو قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کی دنیا بدل جاتی تھی، لیکن یہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہی کے وہی ہیں۔ آج ہم اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے ہیں، کلیا چک کیا بدلیں گے؟ ہم اپنا گھر چینج نہیں کر سکتے، ہم بلیا ڈانگا کیا چینج کریں گے؟ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم پورے محلہ میں، پھر بنگال میں، پھر ہندوستان میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کو اسلام کی چہار دیواری میں قید نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں اسلام نافذ نہ کر سکے، وہ پورے ہندوستان میں اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ یہ امیدیں بالکل بیکار ہو گئی ہیں، اس کی امیدیں اب نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا بنیادی چیز ہے قرآن کو شک و شبے کی نظر سے پاک و صاف رکھو،
پھر دوسری شرط یہ ہے قرآن کو جب پڑھو تو اللہ کا ڈر و خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ھدی للمتقین